الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کے آداب میں ہے کہ نگاہیں نیچے کیے ہوئے توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انگلی سے بالوں یا لباس وغیرہ کو درست کرتے ہوئے سننے سے اجتماع اور بیان کی برکات اور فضائل ظاہر ہونے کا یعنی ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ مسلمانوں کی سبقت ہے کہ وہ دین کی باتوں کو غور و فکر سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی آپ میرے ساتھ درود پاک کا نذرانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ تمہارا مجھ پر یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ پل صراط پتہ ہے کس کو کہ وہ کیا ہے اور کون سا پل ہے؟ جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی تار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ اور بال، ہمارا بال آپ نے دیکھا نا کتنا باریک ہے کہ اگر ہم اس کو ہاتھ میں پکڑیں تو ہمارے ہاتھ میں وہ نظر ہی نہیں آتا، اس سے بھی زیادہ وہ باریک ہوگا۔ تو کون اگر اس پل سے کون پار کرے گا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو درود پاک کا نذرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے ہوں گے اور جو درود پاک پڑھتے رہے ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہم اس محفل کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، اور پڑھ کر ہم اسی لیے یہ کرتے رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی بہترین بخش و مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ درود پاک کی کثرت کرے۔ دیکھا آپ نے پیاری بہنوں کے درود پاک پڑھنے کی کتنی برکات و فضائل ہیں کہ جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشان حالیاں، مشکلات، تنگ دستیاں جو ہیں وہ ختم فرما دیتے ہیں۔ یعنی درود پاک ایک ایسی برکت ہے، ایسا ایک وظیفہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اے ایمان والو کہ وہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم لوگ بھی یہ کرو۔ یعنی کسی بھی وظیفے یا کسی بھی دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں بھی کرتا ہوں یا میرے فرشتے بھی کرتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی کرو، جبکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور درود پاک ایک ایسی دعا ہے کہ جسے ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی ہماری کوئی بھی دعا ہوتی ہے نا تو اس کا ہمیں قبول ہونا یا نہ ہونے کا ایک اندیشہ ہوتا ہے، لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ جسے پڑھتے ہی نا وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بات، ایک مسئلہ یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ کوئی بھی آپ اگر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے شروع میں اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ اگر کسی بھی دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا نا تو وہ دعا آسمان تک نہیں جاتی، یعنی وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ آگے ارشاد ہوا ہے کہ درود پاک اتنی آواز میں پڑھنا چاہیے کہ یہاں کے در و دیوار، زمین و آسمان، حتیٰ کہ ہر چیز گواہ ہو جائے کہ اے اللہ تعالیٰ تیری گنہگار، خاکسار، ناکار بندیوں نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس امید میں درود پاک بھیجا ہے کہ ہم سب کی مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی اور شفاعت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرے پیچھے درود پاک کا نذرانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیجئے تاکہ یہاں کی در و دیوار بھی گواہ ہو جائیں کہ اے اللہ پاک تیرے پیاری بندیوں نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تھا آج کے دن میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔
اپنے بیان کا آغاز میں اسی بات سے کروں گی کہ جو یہ پیاری بہن نے بتایا نا کہ نماز سے ریلیٹڈ کہ آپ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ ہے نا، اگر وہ کھڑا ہو کے اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو وہ لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارتاً پڑھے، لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کی کسی بھی صورت میں یعنی کہ قضا ہو گئی ہے یا رہ گئی ہے تو آپ اس کی قضا کریں۔ قضا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی کہ ہمارے لیے آسانیاں دی ہیں کہ اول تو آپ پوری پڑھ لیں، پوری نہیں پڑھ سکتے تو آپ صرف فرض کی ادائیگی کر لیں، فرض کی ادائیگی بھی نہیں کر سکتے تو فرضوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو آدھا آدھا شمار کر دیا۔ لیکن یہ سب چیزیں کس کے لیے؟ تاکہ لوگ آسانی سے اس چیز کو ادا کر سکیں۔ آپ لوگ سب یہاں سے جانے سے پہلے آپ لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری نمازیں قضا ہو چکی ہیں ہم انشاءاللہ اس کی اب ہم قضائے عمری کریں گے، یعنی کہ اس کو ادا کریں گے۔ اچھا ایک اور چیز، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی نمازیں زیادہ ہیں تو آپ صرف فرض کی قضا کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن فرض اور واجبات دونوں کی قضا ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ فجر کی پڑھ رہے ہیں تو 2 فرض پڑھیں گے قضا میں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو 4 فرض پڑھیں گے، اور اگر عصر کی پڑھ رہے ہیں تو 4 فرض، مغرب کی 4 فرض۔ قسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے کاموں سے دور ہوتی جا رہی ہے، شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانیوں کا واحد حل اللہ تعالیٰ کی ذات اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں لگ جانا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ مسلمانوں کا سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نماز قیامت کی دہکتی دھوپ میں سایہ ہے، نماز اعمال کے ترازو کا بوجھ ہے، نماز منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے، نماز فرشتوں کی محبوب چیز اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، نماز مومن کا نور ہے، نمازی کی فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں، نمازی بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز دل کا نور ہے، نماز چہرے کی رونق ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے نماز قائم کی اس نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ قیامت کے دن حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ایک گروہ پل صراط پر کھڑا رو رہا ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ پل صراط پر سے گزر جاؤ۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں دوزخ سے خوف آتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں سمندر کیسے گزارتے تھے، سمندر سے کیسے پار کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو کشتیوں سے گزرتے تھے۔ پھر وہ مسجدیں اور وہ مسجد بیت جہاں پہ وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے وہ کشتیوں کی صورت میں لائی جائیں گی اور یہ لوگ ان کشتیوں پر سوار ہو کر پل صراط پار کر لیں گے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اسے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ اب یہ تو آپ لوگوں نے نماز کی فضیلت سنی، یعنی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا یہ ان لوگوں کے لیے فضیلت ہے۔ اب ہم کس چیز کے بارے میں وعید پڑھیں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتے انہیں کیا سزا ملے گی، اب اس بارے میں بھی سن لیتے ہیں۔ بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔
اور نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، یعنی جڑ جائیں گی۔ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی اور اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ نیز قیامت کے دن بے نمازی کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 15 قسم کی سزائیں دے گا، جن سزاؤں میں 6 سزائیں دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ملیں گی۔ یعنی صرف معاملات آخرت تک نہیں ہیں، بے نمازی کے معاملات جو ہے نا وہ دنیا سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی سزائیں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت چھین لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی نیک عمل کا اجر و ثواب اسے نہیں دے گا، اس کی کوئی بھی دعا آسمان تک بلند نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کرے گا اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں یہ ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا ہو کر مرے گا، مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر اسے تمام دریاؤں اور سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ استغفر اللہ۔ قبر کی 3 سزائیں یہ ہیں کہ اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، قبر اسے اس قدر دبائے گی اور بھینچے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس سے نمازی الٹ پلٹ ہوتا رہے گا، اس کی قبر میں ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، اس اژدہے کی آنکھیں آگ کی بنی ہوں گی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ اژدہا کڑک کر کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح طلوع آفتاب تک، نماز ظہر ضائع کرنے کے جرم میں نماز ظہر سے عصر تک، اور نماز عصر ضائع کرنے کے جرم میں نماز مغرب تک، اور نماز مغرب ضائع کرنے کے جرم میں عشاء تک، اور نماز عشاء ضائع کرنے کے جرم میں صبح تک تجھے مارے جاؤں، یہاں تک کہ جب وہ اژدہا ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ پھر وہ اژدہا اپنا ناخن زمین میں گاڑ کر اس کو واپس نکالے گا اور پھر سے وہ عذاب شروع کرے گا، تو یہ عذاب قیامت تک اس پر مسلسل ہوتا رہے گا۔ قبر سے اٹھنے کے بعد کی 3 سزائیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا ایک بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط فرمائے گا جو اسے جہنم کی طرف ہاک کر دیا جائے گا۔ حساب و کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی طرف غضبناک نظر فرمائے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، وہ گوشت جھڑ جائے گا جسے ہم دنیا میں کتنا سنوارتے ہیں، کتنا سجاتے ہیں، اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ہمیں معلوم ہے کہ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، یقیناً سمجھدار وہی ہے کہ جتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے اتنا ہی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنا ہی قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ کتنی بار ہم نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ہنستے بستے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزانہ قبر پکار پکار کر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو مجھے بھول گیا، میں دردناک تنہائی کا مقام ہوں، میں گھبراہٹ کا مقام ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع کر دے تو میں خوب وسیع ہو جاتی ہوں۔ مزید حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، لیکن اسی کے لیے جو اس چیز کو مانے۔ جب قبر سے نکلیں گے تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہو کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت تک بندہ
قیامت کے دن قدم نہ اٹھا سکے گا کہ جب تک اس سے 4 سوال نہ کیے جائیں۔ وہ 4 سوال کون سے ہیں کہ عمر کس کام میں گزاری، جوانی کیسے گزری، اپنا مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ علم سے مراد یہ ہے کہ ابھی جو بھی باتیں میں نے آپ تک پہنچائی، یعنی کہ وہ آپ نے سیکھ لی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی یہ علم ہو گیا۔ اب اگر علم ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ اگر نماز کی پابندی نہ کریں یا نماز پڑھنے میں سستی یا کوتاہی کریں تو اس چیز کا بھی آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ پہلے تو لا علمی میں آپ لوگوں نے نمازیں چھوڑی نا، لیکن اب اگر علم ہونے کے باوجود آپ اگر نمازیں چھوڑ دیں گے تو پھر اس چیز کا آپ کو ڈبل گناہ ملے گا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 افراد ایسے بھی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غضبناک ہوگا اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیوں کا خول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ وہ 10 افراد کون سے ہیں کہ بوڑھا زانی، گمراہ پیشوا، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، چغل خور، جھوٹی گواہی دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، سود خور، ظالم اور بے نمازی۔ مگر بے نمازی کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ بے نمازی بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں بندھے ہوئے ہوں گے اور فرشتے اسے مار رہے ہوں گے۔ جنت اسے کہے گی کہ اے ابن آدم، نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تجھ سے، اور جہنم کہے گی کہ اے اللہ تعالیٰ کے نافرمان، میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا۔ اس وقت اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور اسے تیز رفتار کی مانند اس دروازے سے داخل کیا جائے گا اور اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور جہنم کے اس اذیتناک طبقے میں ہوگا جس طبقے میں فرعون، حامان اور قارون ہوں گے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، لرز اٹھیے اور گھبرا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج ہی سچے دل سے توبہ کر کے نمازوں کا اہتمام کر لیجئے، اور جو نمازیں ہم نے قضا کر چکی ہیں انہیں قضا کرنے کی نیت کر لیجئے کہ ان تمام نمازوں کی ہم قضا لازمی دیں گے، ورنہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ مجھے ہے خوف محشر کا تو سن لو اے مسلمانوں، مجھے ہے خوف محشر کا تو سن لو اے مسلمانوں، نمازیں کام آئیں گی پڑھو تم سب مسلمانوں، نمازیں ہوں تو ایسی ہوں کہ جیسی کربلا میں تھی، ہمارے خیال بدلے ہیں نمازوں میں مسلمانوں۔ خدا فرماتا ہے اپنے قرآن پاک میں سن لو، خدا فرماتا ہے اپنے قرآن پاک میں سن لو، جو ہوگا بے نمازی اس کو دو دوزخ مسلمانوں۔ پکارے نفسی نفسی سب نبی محشر میں اے مومن، پکاریں گے محمد امتی امت مسلمانوں۔ بروز حشر پوچھے گا خدا ہم سے نمازوں کی، پھر اس وقت کیا جواب آئے گا سوچ لو مسلمانوں۔ نمازی اپنی رحمت سے بنا دے اے خدا ہم کو، نمازی اپنی رحمت سے بنا دے اے خدا ہم کو، دعا کرتا ہے انعام الہی صبح و شام تجھ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو ہماری تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہماری نمازوں میں عاجزی اور انکساری پیدا فرما، اور ہماری جتنی بھی نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کی ہمیں قضائے عمری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی توبہ کو قبول و منظور فرما۔ ہماری